الذی خلق نورا نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوۃہ المقدسۃ مستمرۃ فی الارض والسماء سبحان اللہ ومنزہۃ عن الشیء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اودے سارے فرشتے یصلون علی النبی اپنے محبوب تے درود و سلام بھیجدے چلے جا رہے یا ایھا الذین آمنو اے سارے ایمان والےو صلو علیہ وسلموا تسلیما تساں وی انہاں تے درود پڑھو تے سلام بھی پیش کرو سارے رل جاؤ الصلاۃ والسلام سائیں کو یاد رکھ سائیں کو یاد رکھ پابندی اوقات رہنے دے واہ ایسے نہیں کہ سویرے یاد کرنا ہے تو شامی کرنا ہے تو دوپہرے کرنا ہے سائیں کو یاد رکھ پابندی اوقات رہنے دے یہی سالک کی منزل ہے یہی جذبات رہنے دے سبحان اللہ کیا بات ہے نہ جنت کا تقاضا کر سبحان اللہ واہ واہ اور نہ دوزخ کا دکھاوا کر یہ دونوں چیزاں عاشقاں ہوتے انجی حرام نے سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں سبحان اللہ عاشقوں کی جنت صرف رخ محبوب ہوتا ہے عشاق کی جنت اور دوزخ کیا ہے رخ مصطفیٰ دوزخ کیا ہے حضور سے دوری جنت کیا ہے قرب مصطفیٰ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت نہ دیں نہ دیں قیامت کے دن یا اللہ میں نے جنت نہیں دینی نہ دے جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت و خیر سے یا رسول اللہ جنت نہیں لبدی نہ لبے ایک چلک تیرے رخسار دی آمد رضا رو عطا ہو جنت مخلوق ہے مگر ایسی نہیں کہ جیسے مصطفیٰ ہے جنت حسین ہے مگر اس کا حسن سارا جمع کیا جائے اور پھر آمنہ کے لال کی ایڑی دیکھی جائے کیوں دیتی گئی پتہ ہے تو کیا بات حضور نو منن دی وجہ تو سبحان اللہ یہ حدیث شریف ہے واجب اے جڑے علماء نے یا تلک رکھ دین علم نال او غور کرن تے جڑے نہیں رکھ دے علم نال رکھن یا نہ رکھن کم از کم حضور نال تے ساری رکھ دے کیا بات تو میں تساں عاشق لوگوں تے گل وی عشق دی کرن لگا نہ علماء وچ پسا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا تو ملا فرماتا ہے گل ایک نقطے وچ مکدی ہے ایک سام میں نہ کہو بھئی نہیں جی یہ چنگا تو عالم مفتی ہیں تو میں پھر کہوں گا اے نال ایک جڑا ہویا ہے باہو میں وہ فرماتے ہیں نہ میں مفتی نہ میں قاضی نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں سبحان اللہ یہ گل بڑی اوکھی ہے سوکھی نہیں چہرہ یار
बस काबे का काबा है। सुभान अल्लाह ये काबा क्या है? सुभान अल्लाह क्या है काबा? सुभान अल्लाह मुझ तो बट्टे ही ने ना, सुभान अल्लाह तो उन्होंने जो किबला आदे हो तो किसने किबला बनाया? सुभान अल्लाह किसने बनाया? सरकार सरकार ने। अच्छा को अल्लाह ने बनाया। हम कहेंगे कि अंधे हो, अगर अंधा होना है तो इश्क में अंधे हो, कमाल है कमाल है इश्क में अंधे बनो। सुभान अल्लाह अल्लाह ने तो महबूब से फरमाया था, महबूब ने हाली दिल में तमन्ना की कि किबला बन जाए, तो अल्लाह पाक ने फरमाया फलन वल्ली जन्न किबला तन तर दाहा। फरमाया महबूबा इतनी जी गल है, किबला बदलवाना चाहना है जिधर तेरी मर्जी, तर दाहा जिधर तेरी रजा उधर फिर जा। तू अगर आयशा के हुजरे की तरफ फिर जाए और मैं किबला ना बनाऊं, तेरा रब ही नहीं, फिर ना तेरा काम है, किबला बनाना हमारा काम है। हमने किबले को नहीं देखना कि दुनिया का किबला तो वो होगा जिधर तू रुख करेगा, तेरे रब का किबला तेरा चेहरा है। कुछ गल समझ आती भी है कि नहीं? ये जन्नत बहुत पीछे की बातें हैं, बहुत पीछे की जन्नत, बहुत पीछे की बात है। पहले महबूब की बात करो। ये हमें हमारे साथ हुआ बड़ा हाथ है, गेम हुई है। दीन का नाम लेकर, नमाज का नाम लेकर, रोजे का नाम लेकर और तस्बीह का नाम लेकर हमारे बड़ी तरीके से हमें उस जात से नाता कमजोर कर दिया गया हमारा कि जिसका नाम ही असलन खुदा का वजीफा है। सुभान अल्लाह बताएं मुझे आपका नाम क्या है? सैयद शाहज़ेब बुखारी। शाहज़ेब बुखारी साहब, आपका नाक शाहज़ेब है? नहीं। आपकी आंख शाहज़ेब है? आपके कान शाहज़ेब है? आपके ये हाथ शाहज़ेब है? ओ बेलिया, ये सारे शाह साहब दे जिस्म दे हिस्से ने तो नमाज ते एक हिस्सा है, रोजा ते एक हिस्सा है, हज ते एक हिस्सा है। तो सब पूरे दीन दा दसो ना किए तो कमलियो सारा जग फिराओ, हर आलिम से मिलो तो तुम्हें कहेगा, वो बताएगा कि नमाज और रोजा दीन का हिस्सा है और जिसमें है जान मोहम्मद की मोहब्बत का नाम है। हम जोर देते हैं जिस्म पर, तो जान पर जोर क्यों नहीं देते? जन्नत का तकाजा करते हैं तो उसका तकाजा क्यों नहीं करते कि जिसके कदमों को चूमने के लिए, जिसके कदमों की तो दूर की बात है, मकाम सिद्दीक़ अकबर ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए तड़पेंगे। और हजूर ने फरमाया इन्नल जन्ना तशताक़ु इला अर्बा, मेरे 4 सहाबा में बंदे ऐसे हैं कि सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है, जन्नत मचलती फिरती है कि कौन सा वक्त होगा ये मेरे अंदर दाखिल होंगे। फरमाया पहला उन्हां विचों अली है, दूजा सलेमान है, तीजा मिगराज है, ते चौथा यासर है। ये चारों नबी नहीं है, सुभान अल्लाह ये चारों रसूल भी नहीं है, ये मुस्तफा की नालैन बरदार हैं। सुभान अल्लाह हजूर चलते हैं तो मौला अली कवच सामने सीधे करते हैं, हजूर सवार होते हैं तो एक मुहार पकड़ लेता है, हजूर मिसवाक करने के लिए इरादा करते हैं तो दौड़ता हुआ जाकर एक शाख से मिसवाक काट के लाता है। जब ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या है? तो ये जन्नत दोज़ख बहुत बात के मसले हैं। बस हजूर के मतवाले बनो, हजूर के मतवाले बनो। नमाज बहुत अच्छी चीज है, रोजा बहुत अच्छी चीज है, हज बहुत अच्छी चीज है, ज़कातें बहुत अच्छी चीज है, तस्बीहां बहुत अच्छी चीज है। क्या सबब है कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला फरमाता है, ए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सलमान, तलहा, जुबैर, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह हम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, पूरी जमात से रब फरमाता है। और फिर तुम भी उसमें शामिल हो, जितने बैठे हुए हो, मैं भी शामिल हूँ, शाह साहब भी शामिल हैं, हजरत जी भी शामिल हैं, जो सामने खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है वो भी शामिल हैं, क़यामत तक के सारे कलमा गो इसमें शामिल हैं।
फरमाया ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुम बदर में गए हम तुमसे खुश हुए, तुमने हुनैन की लड़ाई लड़ी हम खुश हुए, तुमने ओहद में अपने कदमों को मुतज़लज़ल न होने दिया हम खुश हुए, तुमने अपने बीवी बच्चों को मुस्तफा के लिए छोड़ा हम खुश हुए, तुमने इनका शाना बशाना इनकी खिदमत में चलते रहे हो तुम हम खुश हुए, तुमने दिन को रोजे रखे हम खुश हुए, तुमने रात को अपने पहलुओं को अपने बिस्तरों से जुदा रखा और तुम तहज्जुद की नमाजें पढ़ने वाले हो गए हम तुमसे खुश हुए, तुमने अजाने काबे की छत पर चढ़कर दी हम तुमसे खुश हुए, तुमने असारी रसूमाते कुफर को तोड़ दिया और जैसे मेरा महबूब कहता रहा और तुम ऐसे करते चले गए हम तुमसे खुश हुए। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अब हम एक फैसला करते हैं, इट इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम्हारे जिहाद, तुम्हारे हज, तुम्हारी तस्वीयां, तुम्हारी ज़कातें जो मैं कबूल कर चुका हूं वो सारे अमाल अब भी एक शर्त पर मशरूत है, अगर तुम इस मोहम्मद अरबी का अदब करते रहे तो मकबूल ही मकबूल है, अगर तुमने आवाज इनसे ऊंची की तो मरदूद ही मरदूद। अब मैं आपसे कहता हूं कुरान पे हाथ रखो और फिर रख कर बताओ मुझे कि गल नमाज दिए, गल रोजे दिए, गल हज दिए, गल ज़कात दिए, गल काबे दिए, गल जन्नत दिए या हूरा दिए या गिलमान दिए या फिर गल सारी सरकार दिए, ना और दिए ना पार दिए, एक बारी रल के बोलो गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, और दूसरी कोई बात नहीं। बेशक नहीं। ये बहु साहब आपके करीब वाले इरशाद फरमाते हैं ज़बान मेरी कुन बराबर, ये बहु साहब है ना जो फरमाए मैं शाबाश परां करां परवाज विच अफलाक करम दे हूँ, ज़बान है मेरी कुन बराबर मोड़े मुंह कलम दे हूँ, अफलातून अरस्तू जैसे मेरे अगे किस कम दे हो, हातम ताई जैसे लखा दर बाहू दे मंगदे हो, लेकिन जब बात दरे मुस्तफा की आती है, जब बात खुदा के यार की आती है, जब निस्बते मुस्तफा की बात आती है, इसी बाहू पाक की टून चेंज हो जाती है और कहती क्या है जरा गौर से सुनना, और मैं बे बिस्मिल्लाह किस्म अलादा ये भी गहना भारा हूँ, नाल शफात सरवरे आलम बच्ची आलम सारा हूँ, मैं कुर्बान हूँ ना तू बाऊ जी ना मिलिया नबी। यहाँ क्यों ट्यून चेंज हुई बाहू पाक की, वो कहते हैं मैं उस पे भी कुर्बान, कहाँ ये कहते हैं कि मैं शाबाज करां परवाज और ज़बान है मेरी कौन बराबर, मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, गल सारी आप समझे, आप बड़ी तलब रखें, हजूर के दीवाने बने, मतवाले बने, हजूरी की हाँ में अल्लाह की हाँ है और हजूरी की ना में अल्लाह की ना है। बल्कि अभी भी मैं आपको बड़ी हिकमत के साथ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम हकीकत ज्यादा जानना चाहते हो तो फिर सुनो, अल्लाह कहीं और नहीं मिलेगा, जो मुस्तफा को पा गया वो खुदा को पा गया। तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और तेरे दर पे जो आके गिरते हैं वो अल्लाह से आके मिलते हैं। हम हजूर को खुदा नहीं कहते, और वो भी मुल्ला खुश ना हो कि हम खुदा नहीं कह रहे। मुल्ला और मौलवी वो जो इस नजरिए के हैं कि देखा हमारी बात पूरी हो गई, कह रहे हैं कि हम खुद कह रहे हैं हम खुदा नहीं कहते, मौलवी के डर से नहीं कहते। ये भी हमारी हजूर से मोहब्बत है कि हम हजूर को खुदा नहीं कहते, ये हजूर की मोहब्बत है कि हम हजूर को खुदा कहना चाहते हैं। फिर सुन लो, कहना चाहते हैं और नहीं कहते, कहना चाहते हैं और नहीं कहते। जैसे असहाब सजदा करना चाहते थे और नहीं किया, करना चाहते थे, करना चाहना और है, ना करना और है। बताओ मुझे
کیا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سجدہ کریں؟ کیا عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سجدہ کریں؟ کیا علی المرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں کرنا، تو وہ رک گئے، انہاں نہ کر کے بھی سجدہ کیتا ہے۔ اس راز نو سمجھو۔ مثلا آپ اگر پانی کا گلاس لے کر آئیں میرے پاس اور میں کہوں میں نے نہیں پینا، نہیں پینا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے پانی پلا دیا، آپ سمجھے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پینا، آپ نے کہا پیو ہی پیو، میں نے کہا نہیں پینا۔ اب جو مجھے پانی پینے کی ضد نہ کرے پلانے کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کو پا گیا، اس نے اتباع کا حق ادا کر دیا۔ اصحاب نے کہا ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں میں اگر حضور کو سجدہ کرنے کا شوق جنم لے لے دل میں، مبارک ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ چاہتے سجدہ اور پھر حضور کو خدا کہنا، ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے۔ میں نے کہا ملا خوش نہ ہو کہ ہم نہیں کہتے، دیکھا ہم تو اس لیے نہیں کہتے، انہوں نے منع فرمایا۔ تو ہم ملا کی مان کر نہیں کہہ رہے، ایسا نہیں، محمد کی مان کر نہیں کہہ رہے، صلی اللہ ہو، اور اونچی آواز میں بولو صلی اللہ ہو۔ یہ تو وہ خود فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا اور وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا اور ہے کیا نہیں، یہ محب و حبیب کی بات ہے، یہ محب و حبیب کی بات ہے۔ پر یہی احمد رضا، کوئی دوسرا احمد رضا نہیں دماغ میں رہے، سبحان اللہ جناب، کوئی دوسرا احمد رضا نہ 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 دماغ میں رہے، کوئی دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں، یہی اعلیٰ حضرت، یہی بریلی بھیجنے والا، یہی امام اہل سنہ والجماع، یہی مجدد ملت میں حاضرہ۔ ارشاد فرماتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، خیال رہے، خیال رہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، تو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی، جو وہاں سے ہو یہی یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہاں کر دے تو رب ہاں کرتا ہے، یہ نہ کر دے تو رب سے کوئی ہاں کرانے والا جمعہ ہی نہیں، یہ نہ کر دے ون تو کوئی ہاں رب کو کرا نہیں سکتا، تو جے نہ کر دے ون تو رب ہاں نہیں کرتا، جے ہاں کر دے ون رب نہ۔ دیکھو دیکھو طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ ہو رہا ہے، ایک صحابی بولیا، انہیں عرض کی تھی حضور جان حضور چپ ہوئے، انہیں موڑ پوچھا، حضور نے فرمایا چپ ہو جا، لو قلت نام، جے میں آنکھ دے وہاں، لو قلت، اے عربی کی جسے ہوا بھی لگی ہے، عربی علم کی جسے ہوا بھی لگی ہے وہ غور کرے، اور جسے عربی کی ہوا نہیں لگی اسے عربی ڈولن کی تو لگی ہی ہوگی نا، عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو یہ اور بات ہے، عربی ڈولن سے محبت کرنا آتی ہو۔ فرمایا لو قلتو نام، جے میرے منہ وچوں نکل جاوے ہاں، اگر میرے منہ وچوں نکل جاوے ہاں، لوجبت ابدا، اللہ انہوں ہر سال فرض کر دے گا۔ میں بھرے مجمع تو پوچھنا ہوں فرض کون کردا ہے؟ اللہ، یہ حضور کے فرمائی جاندے کہ میں ہاں کراں وہ فرض کرے گا۔ ہن کتھے ٹوٹدا ہے رب؟ گل سنا سن سمجھا، جے وہ انہاں دی ہاں تے فرض کرے تو پت تو کیڑے رب دی گل کر دے، او
جیڑا انہاں دی ہاں تے فرض کری جاندا ہے۔ واہ واہ اگر میں ہاں کر دوں میرا رب فرض کر دے گا، اور بلکہ اس تو بھی اگے گل ہوئی، فرض بھی آپ کیتا، حلال بھی آپ کیتا، حرام بھی۔ وہ فرماندا ہے محبوبہ اختیار دے دیتا تینوں، محبوب ہے کیے محبوب جو کری جاویں مقبول ہے۔ محبوبہ تے قیداں نہیں لائیاں جاندیاں۔ تساں کسی نال محبت کیتی ہے تے جے کیتی ہے تے دسو محبوبہ تے قیداں لگدیاں؟ فرمایا محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ دنیا دی خاطر تین نہیں بنایا، تین بنایا ہے اپنے واسطے، تو دنیا بنائی ہے تیرے واسطے۔ لولاک دا تاج تیرے سر تے ہے، تیری خاطر زمین و آسمان، تیری خاطر مشارق و مغارب، تیری خاطر 1.25 لاکھ انبیاء، تیری خاطر ابو طالب دا پتر علی، تیری خاطر ابو قحافہ کا بیٹا صدیق، تیری خاطر خطاب کا بیٹا عمر، تیری خاطر عفان کا بیٹا عثمان۔ کائنات تیرے لیے بنائی ہے، تجھے اپنے لیے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ یہ ہے آمنہ کا لال، یہ خود ہی فرض کیے جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ہے جو رب کے لیے، اور رب کے نمائندہ ہیں، رب کے نمائندہ ہیں۔ حلال بھی کیا پھر خود ہی حرام بھی کر دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ تشریف لائے حرم مکہ میں، فرمایا اتھے ساریاں بوٹیاں کٹڑیاں حرام نے، کوئی بندہ اتھے بوٹی نہیں کٹے گا، کہا نہیں کٹے گا، کہا ہی کہندے ہو نا، نہیں کٹے گا، حرام ہے کپڑا۔ اعلان ہو گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا جان نے، انہاں سنی جدوں یہ گل دوڑ دے آئے، حضور بیٹھے ہوئے، عرض کی جان قربان کرنا ایک گل ہے۔ فرمایا کہہ چاچا۔ انہاں کہا سنے تساں فرمایا تو کا کپڑا حرام ہے؟ فرمایا ہاں ہم نے حرام کیا ہے، ہم نے۔ وہ جو توجہ ہے، ہم نے حرام کر دیا ہے۔ انہاں کہا سنے انہاں بوٹیاں میں ایک اور بوٹی بھی ہے، وہ دا نام ہے ازخر، عربی چونو کیا دے ازخر بوٹی ہے جی میں ساڑھے بوٹیاں ہوندیاں سنا مکی وغیرہ وغیرہ۔ انہاں کہا ازخر ایک بوٹی ہے، سنیا مینوں بھی لوڑ پیندی ہے تے سنگیاں نوں بھی لوڑ پیندی ہے، خاص مرضاں وچ استعمال کیتی جاندی ہے، سنیا وہ بھی حرام کر دیتی جے تو مہربانی فرماؤ، وہ تو سانوں ضرورت ہوندی ہے۔ پر میں چاچا تو کوئی گل نہیں، کٹ دیندے ہیں، وہ حلال ہے۔ کوئی توجہ ہے آپ دی؟ میں چاچا کٹ دیندے ہیں، حراماں وچوں کٹ دیندے ہیں۔ حرام جدوں مصطفیٰ کیتی تو دسو ہو گئی کہ نہیں حرام؟ تو 1-10 منٹ بعد حلال کیتی، دسو ہو گئی کہ نہیں؟ تو کینوں ڈھونڈدا پھردا ہے، حلال بھی کری جاندے حرام بھی کری جاندے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوبہ دور تیرے ہاتھ ہے، جی میں چاہے اڑائی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اس لیے ہم کہتے ہیں گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے، اے پکی گل ہے، یہ گل میری نہیں، یہ گل رب غفار دی ہے، یہ گل ساری سرکار دی ہے۔ ان سے اونچا بولو تو ایمان جاتا ہے، تو پھر گل اور کے دی نمازاں جاندیاں، روزے جاندے، تو گل پھر اور کے دی ہے۔ اگر اس جناب کی محبت میں ہو کے تو پھر تجھے پل پہ بھی کوئی نہ روکے۔ اگر اس جناب کی محبت میں خلل آ گیا تو رب کیا تو قریب بھی نہیں جا سکتا۔ رب کا تو وہی ہوتا ہے جو رب کے محبوب کا ہوتا ہے۔ اچھا پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں، عباس پاک نو اے کیوں نہیں کیا حضور نے؟ چاچا مسئلہ یہ ہے، وہ اللہ پاک دی طرفوں حکم سی انہاں ساریاں نو حرام کر دیو، تو میں تو دتیاں نہ کر، اللہ دے حکم نو سنا دیتا۔ ہن چاچا مسئلہ یہ بہ جا، تو آن کے ایک نویں کہانی چاچا چھیڑ دیتی ہے، تو انہیں نہیں کر بہ، جبریل دا انتظار کر دے ہاں، آئے گا، پھر تیری گل میں انہوں سناواں گا، پھر وہ اڑ کے جائے گا، وہ رب نال گل کرے گا، پھر جو کچھ رب آکھے گا وہ تینوں سناواں گا۔ نہ فرمایا جبریل کا انتظار کرتا ہوں،
نہ فرمایا رب کیا کہے گا، کہا چاچا جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہوں، رب کا وہی فیصلہ ہے جو محمد کا فیصلہ۔ سمجھیں، اسے جانے، یہ پہچانے کہ حضور کون ہے۔ او بیلیا آنکھ پٹ کرے مصطفیٰ دے روپ وچ تین خدا نظر نہ آ جاوے کرے، یہ گل اوکھی ہے، یہ گل آپ پہچان نہیں نا۔ مولوی بھائیوں کو بھی تو غلطی لگی ہے، کہاں سے لگی ہے؟ اتھوں ہی لگی ہے، اور کتھوں لگی ہے؟ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، ترب تلم جلد ولم یلد ہے، تو کہاں سے نظر آئے آپ کو خدا؟ جبکہ یہ فرما رہے ہیں انا میرا جمال الحق، ابو بکر میں خدا کے حسن کا شیشہ ہوں۔ جب یہ معراج کی رات کو لوٹے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی تھی حضور وہ کافر پہ آدھے سن تسا رب نو ویکھ آئے ہو؟ آہ ویکھ آیا حضور، اتنی گل دس دیو رب کی ہو جائے؟ فرمایا انظر الیہ، ابو بکر مجھے دیکھ، من رانی فقد رأى، جس نے محمد کو دیکھ لیا اس نے خدا۔ آپ غور کریں، جہاں سے غلطی لگی، جہاں سے غلطی لگی وہ کہاں سے لگی؟ میں بتلاتا ہوں کہاں سے لگی، بتلاتا ہوں آپ کو۔ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وڈیاں وڈیاں نو ہو جاتی لگ جاتی ہے۔ میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو، چونکہ وہ دیکھتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زلف ہے، داڑھی ہے، ایک ہی میں بچ نور بڑھا سکتا ہے؟ ہاں جی، تو کیا نور داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ پڑھو بخاری۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى اذا ركبته الى ركبته واسند ركبته الى ركبته ووضع يديه على فخذه ثم قال فاخبرني عن الاسلام۔ خلیفہ دوم عمر فاروق، مراد مصطفیٰ، سسر مصطفیٰ، پہلوان امت مصطفیٰ، حضور نے فرمایا اس کی عمر کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور نے فرمایا ایدہ جنت وچ معلم اپنی اکھاں نال ویکھ آیا۔ حضور نے فرمایا ہر امت وچ ایک پہلوان ہوندا ہے، میری امت دا پہلوان عمر فاروق ہے۔ اور انہاں گلاں تو یاد رکھو، ایک ایک صحابی دے میں جدا جدا شان بیان کراں تو انہوں اے لگے گا اے ہی ہے، اور اے ہی کمال مصطفیٰ ہے، جدھر ودے گے کمال پہنچان دے گا۔ گل مولا علی دی کراں تو تسی حیران رہ جاؤ گے، گل صدیق اکبر دی کراں تو حیران رہ جاؤ گے۔ او چلیو حیران نہ رہو، اے جنہ دے تیار کردہ نے کمال سارا اس آمنہ دے لاتا، جدھر دیکھتے ہیں کمال نظر آتا ہے، چونکہ صاحب کمال کا کمال ہے۔ صدیق اکبر پاک کو دیکھ لیں کمال نظر آئے گا، ہائے ہائے، چونکہ وہ تربیت کس کی ہے، کس نے کی ہے تربیت ان کی۔ اور حضرت عمر کو دیکھو کمال پہ ہے، کس نے تربیت کی ہے۔ ہم تو لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، مقابلے میں لے آتے ہیں، صدیق و علی کو لے آتے ہیں، علی کا یہ مقام ہے، صدیق کا۔ جتنا وڈا بندہ انتہا درجے کا اناڑی ہوگا اور نکھٹو ہوگا، وہ ان کو آپس میں تولے گا اور وہ ان کا آپس میں وزن کرے گا، اور بندہ جتنا زیادہ عارف ہوگا ان دونوں پہ قربان جو ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کو دونوں کے اندر مصطفیٰ کا حسن نظر آئے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ ایک جواب دیں، یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ بولو، پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ مغالطہ کہاں سے لگا ہے۔ ابھی بتاؤ، یہ آنکھیں یہ میری ہے؟ اچھا بولو، نہیں دب کے بولو۔ اے جی آنکھیں اے دیکھو، یہ میری ہی نہیں اے۔ ہوں ایک بندہ محفل وچ اٹھے تو وہ مینوں آکھے اکھ تو خوبصورت ہے، کن خوبصورت نہیں، یا وہ یہ آکھے کن تو خوبصورت ہے تواڈے اکھ خوبصورت نہیں۔ میں آکھا شاہ جی تسی بہت پیارے ہو لیکن تواڈا نک خوبصورت نہیں، تو تساں آکھدے بلے جنیا چنگی تعریف کیتی ہے، اے اینو تعریف آ دے بھئی تواڈے ہاتھ خوبصورت نہیں، تواڈی متھا تو بہت چنگا ہے، ہونٹ سونے نہیں شاہ جی یہ تعریف نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ تعریف نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ تعریف ہے
کہ تمہیں میں دیکھا تو میں آکھا بلے بلے شاہ جی آنکھ دا بھی مول نہیں کان دا بھی والا نہیں. تعریف تو یہ ہے واقسن من کلم ترکت تو ہے نہیں واجمل من کلم تر دن نساؤ خلقت مبرع من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاؤ متا جبدو فی التاج البہیم جبینو یلوح مثل مصباح الدجل متوکلی من کانا او من کر یکونو کا احمد نظام لحق او نقال لملحدی. فرمایا کائنات پوری چھان مارو تمہیں سراپائے مصطفیٰ جیسا سراپا نظر نہیں. سبحان اللہ. اکھ تواڈے جیا سونا ویکھیا نہیں, ماں تواڈے نال دا سونا جنیا نہیں, تو جڑا صدیق و عمر میں مقابلے کرائے اور صدیق و علی میں مقابلے کرائے اس چلے نو پوچھو کہ تو دائیں بائیں دیاں گلاں سن کے پٹڑی تو لے گیا ہے. او کملیا عبد القادر جیلانی اگر اپنے خلیفوں کو خلافت دے تو ناقص نہیں رہنے دیتا, محمد عربی کا عالم کیا ہوگا. نال نال عقیدے دی بھی گل کر رہے ہیں. مجھے سمجھائیں حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر منی کعینیہ فی راسی. کنا نو کھولے ذرا دلان دلان. مقصود حضور کی شان بیان کرنا ہے اور یہ بھی حضور ہی کی شان. ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے سر میں میری دو آنکھیں. اب تو اپنی مرضی سے ماننا چاہتا ہے یا حضور کی مرضی مانے گا؟ حضور کی مرضی. اے میرے بھائی اونچا بول, کس کی مانے گا؟ حضور کی. ارے حضور کی مرضی کے بغیر تو اللہ اپنا نام تجھ سے نہیں سننا چاہتا. غلطی پہ جا رہا ہے, ہوش کر, چل فجر کی 3 رکعتیں پڑھ کے بتا. چل چل ابھی اصل کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو چلو تم 5 پڑھ کے بتاؤ. وہ جو 5ویں مرتبہ تم یوں کھڑے ہوئے تو کس کے سامنے؟ رام کرشنا کے سامنے یا اللہ کے سامنے؟ اور وہ جو تم 5ویں مرتبہ رکوع کرو گے تو سبحان ربی العظیم کس کو کہو گے؟ اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کس کو کہو گے؟ تو کیوں نہیں سننا چاہتا وہ تسبیح؟ تسبیح کرو گے وہ سننا کیوں نہیں چاہتا؟ وہ رد کیوں کرتا ہے؟ کیا سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم سے زیادہ اچھی تسبیح ہے اس کی؟ تو وہ رد کیوں کرے گا؟ قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے قبول وہی کروں گا جو مصطفیٰ نے بتایا. تو اپنی مرضی سے میرا نام بھی نہیں لے سکتا. اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے, اپنی مرضی سے شخصیات کا سلیکشن نہ کر. جیسے مصطفیٰ نے فرمایا چپ کر کے مانتا چلا جا. اذان کے وقت حضور نے فرمایا کتھے بلال, کتھے؟ جی میری جان قربان. فرمایا چڑھ کعبے دی چھت تے. ہن اعتراض نہ کری علی کو کیوں نہیں چڑھایا. مت تیری ماری نہ جاوے. ہن اعتراض نہ کری صدیق اکبر کو کیوں نہیں چڑھایا. اب یہ اعتراض نہ کرنا سلمان کو کیوں نہیں چڑھایا. اور یہ اعتراض بھی نہ کرنا کہ عباس چچے کو کیوں نہیں چڑھایا. یہ وارث اور مالک ہے, جسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں پہنچا دیا. اور پھر دیکھ وہیں علی موجود ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کعبے کی چھت پر کیوں نہیں چڑھایا. اور وہیں صدیق موجود ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کعبے کی چھت پر کیوں نہیں چڑھایا. انہوں نے کیا نوکر کی نخرا کی, نوکر کی تے نخرا کی. سونے ڈور تینڈے ہاتھ جیویں چاند ہے, جیویں چاند ہے اڑائی جا. تو اپنی مرضی سے نہ مانے نا, اپنی مرضی سے. صدیق کا نام آئے تو متھے پہ بال پڑ گئے. پھر زور سے بولو گل ساری سرکار دیے. حضور کو ماننا پڑے گا, پھر حضور کی ماننی پڑے گی. اپنی مرضی سے نہ سلیکشن کر. حضور جو فرمائے جا رہے ہیں, اسی طرح حسنین کی شان حضور نے بیان فرمائی. فرمایا میرے بچوں میں انہاں بچوں. فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, اور جس نے خدا سے محبت کی اللہ اس کو جنتوں میں داخل فرمایا. انعام کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ انعام کی. سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور جس سے یہ راضی اس سے میرا رب راضی, اور جس سے یہ ناراض
اس سے میرا رب ناراض. اور فرمایا اس کا مقام یہ ہے کہ جنت میں جو عورت داخل ہوگی اس کا سردار میری بیٹی ہوگی. تو چپ کر کے مانتا جا, چپ کر کے مانتا جا. جس جس کی جو شان حضور بیان کرتے رہتے چپ کر کے مانتا جا. اپنی نہ چلا, جیسے تو نماز میں اپنی چلائے تو نماز مردود ہے, اسی طرح عقیدے میں اپنی چلائے تو عقیدہ مردود ہے. مقبول وہی عقیدہ ہے جو آمنہ کا لال دیے جا رہا ہے. اب سمجھیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر اس طرح ہے میرے لیے جیسے میرے سر میں میری 2 آنکھیں. میرے سر میں یہ بھی نہیں فرمایا جی میں سر وچ 2 اکھاں, میرے سر وچ 2 اکھاں. تو ہن مصطفیٰ نو جے پانا چاہنا ہے تو مصطفیٰ دیاں اکھاں بھی تینوں لبن گے. محبوب کے آنکھوں کے بغیر لینا چاہتا ہے اور کملیا سودا سستا ہی انہوں من کے مصطفیٰ نو پال ہے. سبحان اللہ. باؤ صاحب نے تو جو کچھ کہا ہے وہ تو کچھ اور بولی بولتے ہیں. وہ تو فرماتے ہیں جے سر دیتے ہیں سر ہاتھ آوے اس موتوں کی ڈرنا ہو. کملیا ہوش کر. فرمایا یہ دو میں ہیں جنہیں جی میں میریاں اکھاں میرے سر بھی رہ گئے عثمان غنی. فرمایا عثمان نو بنو عفان اور پتر عفان دا جڑا عثمان ہے فرمایا منی اودی مثال میرے واسطے انجے. لسانی بھی ہمی جیسے میرے منہ میں میری زبان. تو محبوب کی زبان ہے ہوش رکھ, یہ محبوب کی آنکھیں ہیں ہوش رکھ. رہ گئی مولا علی تو دلوں کے کان کھول کے سن لے. فرمایا وہ علی ابن ابی طالب, اور یہ جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے منی یہ میرے لیے ایسے ہے کا روحی فی بدنی جیسے محمد کے بدن میں محمد کی جان ہے. اب آپ مانتے چلے جاؤ آنکھیں بند کر کے اور مصطفیٰ کے ہوتے چلے جاؤ. ایسے سستا اور مضبوط عقیدہ رکھو, نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو, مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ. چاہتا ہے اگر خیر بس مدینے کی طرف. اور عقیدہ شستہ بنائے رکھو پھر خدا تمہارا ہے. پھر خدا کملیا اللہ دا رولا ہی ہے بس اتنا جا مسئلہ ہے اللہ دا. حضور آگے حضور لب گئے, حضور لب گئے اللہ. اے میں اچھا تھوڑا سن سا یہ جملہ ان میں ڈورا نہ یہ جملہ میں اچھا سننا چاہ. حضور لب گئے تھے اللہ لب گیا. ایک باری سارے بولو حضور لب گئے تھے اللہ لب گیا. حضور لب گئے تھے اللہ لب گیا. تو جڑا شاہ رگ تو نزدیک ہے مصطفیٰ نو چھڑ کے تو ٹونڈ کے دس تیری جتی تھلوں لنگ فرماندا ہے نا میں شاہ رگ تو نیڑے ہاں تے آمنہ دے لال نو چھوڑ کے وہ شاہ رگ تو جڑا نیڑے ہے اونو دس کتے ہے. پتر حضور کے ہاں میں ہاں ہے اس کی اور حضور کی نام ہے. تو مغالطہ جو ہوا وہ میں نے حدیث شریف بخاری کی پڑھی, بات لمبی ہو گئی. تو بخاری شریف کی حدیث میں وہ آ کر سامنے جبریل تھے, داڑھی تھی کالی اور داڑھی زلفیں تھی اور پگڑی تھی. توجہ نہ گل سن لو, پیسے چک لینا کدے نہیں جاندے. گل سن لو, اتنا تیز ہوں میں کہ منظر نے جو اشارہ کیا وہ بھی دیکھ لیا. تم بہت دانا ہو مگر یہ ضرور جان لو داناؤں پر بھی دانا بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تم خود یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ حضور کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کا عالم ہے, مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہے. اللہ اللہ. انہوں نے تو ایک مرتبہ نماز کے دوران نماز پڑھا کر نا حضور نے فرمایا اے رکوع صحیح کریا کرو دلاں وچ بھی حساب کتاب صحیح رکھیا کرو. رکوع ٹھیک کریا کرو تو دلاں نو بھی ٹھیک.
تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تساں اگے تکری ہوندی ہے تے رکوع تے پیچھے کرتے ہوندے پر میں واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا میرے رب کی قسم تمہارے دل بھی میرے سامنے اور تمہارے رکوع بھی میرے سامنے، فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، خدا کی عزت کی قسم میں پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ یہ سرکار کی بات، یہ کن کی بات ہے؟ اچھا پھر توجہ کریں، ذرا توجہ کریں، بات کی طرف توجہ کریں، توجہ کریں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ جبریل تھے، داڑھی بھی رکھ کے آ گئے اور وہ زلفیں بھی رکھ کے آ گئے اور سفید کپڑے بھی انہوں نے پہنے ہوئے تھے، آ کر حضور کے سامنے بیٹھ کے 5.5-6 فٹ کا قد تھا۔ تو کیا جبریل کا قد اتنا ہی ہے؟ تو داڑھی بھی ہے جبریل کی، زلفیں بھی ہیں، تو کپڑے کس درزی نے سیے تھے جو پہن کے آیا تھا جبریل؟ اس درزی کا نام بھی بتائے کوئی مولوی ہم کو، جہاں سے وہ رستے میں آتے آتے ریڈی میڈ لے آئے تھے کیا؟ تو کپڑے تو پہنے تھے، ننگے تو آئے نہیں، کپڑے پہنے اور 5.5-6 فٹ کا قد تھا ان کا، اور آ کر حضور کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگے اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اور جب اٹھ کے چلے گئے حضور نے فرمایا 10 عمر فاروق یہ کون سی؟ کیا عمر و تدری من السائل، 10 عمر یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، فرمایا انہو جبریل، انہو اے ایسی جبریل، اے بخاری کی حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں ام الحدیث، ام الحدیث دی ماں، اس حدیث میں بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ جبریل سی، اس واسطے ایسی توڑا دین تو نے سکھائے۔ جبریل کون ہے؟ نوری فرشتہ ہونے کے ساتھ ایک اور کام بھی ہے، وزیر مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ما من نبی جن، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، الا لہو وزیران، کہ اس کے مگر 2 فرشتے اس کے وزیر ہیں، فرمایا وزیران فی السماء، 2 وزیر ہوتے ہیں آسمانوں میں نبی کے، وزیران فی الارض، تو 2 ہوتے ہیں زمین میں، فرمایا میرے جڑے آسمانہ تے 2 فرشتے وزیر نے، ایک دا نا جبریل ہے دوجے دا میکائیل ہے۔ اما وزیر یا فی السماء فجبریل و میکائیل، تو میرے وزیر آسمانوں میں جبریل اور میکائیل ہے۔ تو یہ جو آ رہا تھا وزیر بادشاہ کے سامنے، چونکہ بادشاہ زمین پر ہے اور صورت بشری میں ہے، اب وزیر بھی بشر بن کر آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ آنکھ کھول دیوانے، اگر زمین پہ وزیر آئے تو بشر بن کے آتا ہے، بادشاہ بھی بشر بن کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اسے سمجھ، حضور پر نور کو پانے والا خدا تک پہنچتا ہے، اسے سمجھ، اسے جان، تو 2 کی رٹ نہ لگا، 1 کی رٹ لگا۔ اللہ ہکے اللہ ہکے جڑا ہک کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ 2 نہ کر، یہ نہ کہہ کہ حضور ملے تو اب خدا کہاں تلاش کروں، ارے حضور ملے تو خدا ملا، خدا ملا تو مصطفیٰ ملا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک شاگرد پہنگا تھا، کیا تھا؟ کئی بندے مہنگے ہوندے، وہ پہنگیاں دا معاملہ یہ ہوتا ہے بھئی وہ توانوں یہ محسوس ہوئے گا توانوں تک رہے تو تک اٹھے رہے ہونے لگے گا یہ کہ دیکھ کس کو رہے۔ آپ وہ مہنگا تھا، مولانا رومی کا شاگرد، آپ اس کو سمجھاتے تھے خدا اور رسول جو ہے نا جدا نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا، تو وہ کہنا سی حضور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، حضور بندے، اللہ خالق، حضور آپ نے فرمایا حضور مخلوق ہی ہیں، حضور اللہ کی بندہ خاص ہیں مگر جدا نہیں ہے۔ وہ پہنگے نو سمجھنا آپ نا یہ جڑے صوفی ہوندے نا یہ بڑے فنکار ہوندے، جڑے صوفی ہوندے بڑے کوئی بڑے تیز ہوندے، یہ ایسی گلاں کر کے گل کڈ مار دین نا، صوفی بڑے تیز ہوندے۔ ایک دن ایک مولوی بحث کر رہا تھا، حضور کو علم غیب نہیں اس بات پر، خیر اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے مولویوں کی۔ ایک صوفی صاحب آئے بالکل جٹ جے صوفی صاحب، نہ کسی مدرسے گئے، نہ کوئی صرف پڑھی، نہ فقہ پڑھی، نہ نحو پڑھی، نہ فلسفہ پڑھیا، نہ منطق پڑھی۔ نیڑے آئے نا انہوں آدھے نا ایک گل دس، یہ جی ککڑ ہوندی ہے
ہے کہ جس انڈے وچ بچہ نہ ہوئے انہوں توڑ دی انہیں کہا نہیں ککڑ نو کیویں پتہ ہے دے بچہ نہیں یہ سوئی بڑے تیز ہوئے وہ کہندا جی گل تے تہاڈی صحیح ہے انہاں فرمایا کنجرا ککڑ نو پتہ ہے مصطفیٰ نو خبر نہیں یہ سوئی بڑے جھٹکیاں گلاں کر دیں تو گل وچ واڑ دے دیں گل اندر اوے بڑے بڑے 6 گھنٹے ایک مولوی صاحب کو تقریر کرا لو بڑا چوٹیاں دا عالم ہوئے تو صوفی کو 5 منٹ تقریر کرا لو صوفی دی گفتگو بہت اگے نکل جائے گی وہ ہوندے نا بہت فن دے ماہر ہوندے تو حضرت نے دیکھا بھئی یہ تو مڑ مڑ کے مندا ہی نہیں یہ آتا نہیں جی اللہ کے رسول ایک تھان کی میں ملن دو دو دیاں رکھنا لا سائیاں وچ ہی اللہ ملدا ہے سائیاں وچ انہیں کہا نہیں جی دو وہ فرمان نہیں وہ ایک آگ رضا ایک ہے محبت ایک ہے پیار ایک ہے نسبت ایک ہے اطاعت ایک ہے ایک تو پھر تو دوجے تو بندہ پھر جاندے تو دوجا کتھے ہے یعنی ایک ٹوٹیا تو دوجا چھٹیا تو کتھے ہے دوجا وہ سمجھنا آوے پینگے نو آپ نے ایک دن کیا کیتا اندر رکھی بوتل ایک سرکے دی الماری بھی وہ پینگے نو آگے جا تو بوتل نکلا ہے وہ بوتل کٹ کے لے وہ گیا نا جناب تو تھا تو مہنگا نا تو اس کو نظر آئے 2 بوتل سی ایک انہیں کہا جی کیڑی لے آؤں سجے مڑے والی یا کھبے مڑے والی انہیں فرمایا بوتل تو مڑ ایک کی ہے انہیں کیا بتوان کی پتہ ہے باہر بیٹھے ہو بوتل میرے سامنے تو سامنے دے ہو یا میں ویدا پیا انہیں آگے چال موڑ پتر زد نہیں کری دی ایک پان دے ایک لے ایک پان دے ایک لے انہیں جدو پنی نہ ہے تو ہے ہی کسی دوجی ہے ہی نہیں سی اس آگے حضور مڑ دوجی پتہ نہیں کدھر ٹر گئی انہیں آخیا کنجراتی دوجی آدھا سا ایک ہے اپنے پھینگے پن کی وجہ سے تجھے 2 نظر آتی ہیں اور دیوانیاں مصطفیٰ کے ملنے سے خدا مل جاتا ہے اسے سمجھ ہاں تو ویسے اگر تم کہے نہیں جی کہ شرک مرک نہ ہو جائے شرک مرک تو شرک مرک ان کے ماننے سے ختم ہوتی ہے سبحان اللہ جب تک انہیں جدا مانے گا شرک ہی ہے اور جب انہیں خدا میں اور یعنی خدا کے ساتھ مانے گا اور ایک جگہ مانے گا تو پھر یہ عشق ہے ایمان ہے اگر تم انہوں نے چھڑ کے آگے پہ خدا تمہیں جاندیا جاندیا تو انہیں حدیث شریف سنا دینا وہ جاندیا جاندیا متے تواڈے دل دی کھڑکی تے کسے تے دستک ہو ہی جائے اور ایک دن مولا علی دے ابا ہوری ہو گئے بیمار انہاں دا ابو طالب جنہاں نوں کہندے نے عمران انہاں دا نام ہے انہاں نوں ہو گیا فالج کی ہو گیا فالج بڑا ڈاڈا ہوئے این منجے ہوتے پے ہوئے جناب نہ انگوٹھا ہلے نہ گردن ہلے بالکل جی میں کسی زنجیرہ نہ جکڑ دیتا ہوئے اینج پے ہوئے آلہ حضرت بریلوی نے جلد نمبر 19 فتاوی رضویہ بچے حدیث شریف لکھی اینج پے ہوئے تو حضور پاک انہوں نے پوچھن ٹر گئے انہوں جا گیا حضور پوچھا چاچا ول ہیں تو انہوں گردن تو موڑی انہوں نے کہا پتیجہ دیکھ لے گردن مڑدی نہیں ہاتھ دی انگلی تک بھی حرکت وچ نہیں آئے اگر میرا ہاتھ بھی حرکت کرتا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چوم تو لیتا تو گردن مڑتی تو تیری زیارت کرتا نہ گردن مڑ پا رہی ہے نہ انگلی پتا رہا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دیر خاموشی رہی تو پھر انہوں نے عرض کی تھی چاچے نے بڑے بڑے کافر کول بیٹھے ہوئے چاچے نے بڑے بڑے کافر تو ابو جال وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ بتیجے وہ تم کہندا ہوندا ہے نا کہ تیرا ایک رب ہے انہوں اللہ آدھا ہے نا حضور نے فرمایا اکھے اس اللہ نو آکھنا اس اللہ نو آکھنا او جڑا تیرا رب ہے انہوں آکھنا این یشفیہ نہیں میں نو ٹھیک کر دے ان آنکھ کے میں نو وہ کہہ دے وے شفا دے وے ٹھیک کر دے حضور چپ ہو گئے
ہوں حضور نے یہ نہیں فرمایا چاچا مسئلہ بڑا عجیب ہے، کدی میری مندا ہے کدی نہیں مندا، نالے جی مسلمان ہون دی من لینا ہے تو تو مجھے کلمہ نہیں پڑھیا تو تیرے بارے چکھاں گا تو یہ نہ فرما دے پہلے کلمہ تو پڑھا مڑ شفا دے۔ ایک گل حضور نے اجدی نہیں کی تھی، جدو انہیں کہنا چاچے نے آکھنا انہوں کہ مینوں کیا کرے ٹھیک کر دے شفا دے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تک کیا کہ اللہم ھذا عمی، دیکھو ہوں گل تو یہ کرنی مینوں ٹھیک کر، کہندے نے کہ پہ فرماندے نے کہ پہ او مائی گاڈ ہی از مائی انکل، او پروردگارا یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا چاچا، اللہ نو نہیں پتہ چاچا ہے، جدوں والد بھیجیا سی ادوں نہیں سی پتا، پترا گل ادوں بنتی ہے جدوں ماہی دے منہ چوں نکل۔ حضور نے فرمایا اللہ یہ میرا چچا ہے، ہوں تو سمجھ کوئی بندہ بھی نہیں جڑا چپ رہ سکے سبحان اللہ کہوں بغیر، نہیں پہلے گل سن لو، تساں اپنے آپ نو روک کے دسو جے روک سکتے ہو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں جس کے دل میں ایمان کا ایک قطرہ بھی ہوگا وہ چپ رہ ہی نہیں سکتا، لیکن بات پہلے پوری ہونے دیں۔ حضور نے فرمایا اللہم ھذا عمی اشفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینو ٹھیک کر شفا دے، نہ شف کی تھی نہ کوئی تاگا دیتا نہ کوئی تویز لکھیا نہ کوئی اور کام کیتا، صرف منہ جو ایک گل کی تھی اینو ٹھیک کر دے۔ بیمار کس کیتا ہے؟ اللہ، ہوں اسے اللہ نو فرما رہے اینو ٹھیک کر۔ جیڑا چاچا انگلی نہیں سی نہ ہلا سکدا، ادھر میرے حال تکو، ادھر جی توجہ جی توجہ توجہ توجہ، اے گل دی چس اے پرچیاں پرچیاں پا دی، گل دی چس لو تساں۔ فرمایا جس ٹائم وہ چاچا کہ جو انگلی بھی ہلا نہیں سکتا، اونچا بولو، اتنی منہ جو گالیں نکلی اشفے، ابھی فے پوری نہیں تھی ہوئی، اشفے کی فے پوری نہیں تھی ہوئی، تو جو چچا انگلی نہیں ہلا سکتا تھا جمپ مار کے ایسے اور ابھی سبحان اللہ علیہ جملہ آگے ہے، ہونا آن لگا اور اینج جمپ مار کے کھلوتا اینج کیتا چاچے، اے انہیں کیوں کیتا کہ جے انگلی نہیں سی ہلدی انہیں کیتا کیے، اینج کر کے کہنے لگے پتیجے ایک میری گل سن لے کافروں دے سامنے، کہنے لگے پتیجا میری بات سن، یہ سارے کہتے ہیں کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے، ابو طالب کہتا ہے تیرا رب تجھے مانتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ دھیان رکھو، ہوں جہاں تبصرہ دیتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیتا ہے وہ تمہیں سناوا ٹائم تھوڑا وہ کڑا کے دیتے بابے نے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی حدیث لکھ کر نا آگے فرماندے نے سن وہابی، یہ حدیث لکھ کے آگے کہتے ہیں سن وہابی، اگر چچے نے بات غلط کی تھی حضور منہ کو ہاتھ رکھ دیتے کہ کفر کہہ دیتا ہی چپ کرو مینوں مندا ہے، اور نہیں چاچا چپ کر۔ حضور نے نہ منہ کے ہاتھ رکھیا نہ چاچے نے چپ کرایا، بلکہ حضور نے ان کی طرف دیکھ کر کہا چاچا پھر تک لے، حضور کا یہ کہنا کدھر لے جا رہا ہے، غور سے نتیجہ نکالو۔ اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا جو چاچے سے بھی بڑا تھا، چاچے تو کیسی نا اب تینوں مندا ہے، حضور نے فرمایا چاچا پھر دیکھ لیا ہے، اسی لیے میں تجھے کہتا ہوں تو بھی مینوں من جا، میرا رب تینوں بھی من ہے۔ بھائی اللہ اس کا ہوتا ہے جس کے مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ یہ شعر سناتا ہوں آپ کو کہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا
فرمایا مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ہی کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ہی کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، جو ان سے پھرا خدا سے پھرا، جو ان سے ملا خدا سے ملا، ان کی گلی خدا تک لے جاتی ہے، دیوانوں ان کا دامن تھام لو، ان کا رب تم سے خوش ہے۔ کبھی گھر پہ بیٹھ کے نہ جمع خرچ کرنا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جیڑا تیرے تے ایک واری درود پڑے محبوبہ، میں تیرا رب ہو کے او دے تے 10 واری درود بھیجا۔ اے رشتے پھر آپ ہی کڈو کہ کی نے رب نال تعلق کی ہے مصطفیٰ دا کہ ایک واری اساں حضور تے درود پڑھا، رب میرے جے کتے تے 10 واری درود بھیجا۔ تو مزیدار بات شاہ صاحب نے فقیر گناہگار کم کر حضرات تشریف فرمانے ایتھے مجمع تے کوئی ایم پی اے ایم این اے وزیر مشیر صدر بٹھاؤ اور اوتھے چپلاں وچ ایک موچی بٹھا دیو، چپلاں گڈن والا، اور اوتھے بیٹھ کے درود پڑھے، تو وزیر اور صدر چپ ہون تے ساری دنیا بنان والا رب او دے تے درود بھیجے گا اور اس صدر نو چھڈے گا، او کملیا گل صدر تے موچی دی نہیں ہوں، گل ساری سرکار دی ہے۔ بس جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے خدا اس طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ سن اپنی محبوب دے سچا عشق عطا فرمائے، آمین۔ اے جڑیاں گلاں میں کیتیاں اے پلے بن لوے تے نال پھر عمل بھی کرو، نماز بھی پڑھو، نماز بڑی چیز جے، حاضری جے سائیاں دی برکات، نماز دی حاضری، ہاں السلام علیکم یو نبی آدھے ہو نا تو سدھے پہنچ جاندے۔ ماں پیو دا ادب کرو کہ اے طریقہ جے سرکاراں دا، اپنے پڑوسیاں دا خیال رکھو کہ اے انداز ہے نبی پاک کا، تو بچیاں نال پیار رکھو کہ اے حضور دا رنگ ہے، تو بڑیاں دا ادب کرو کہ اے حضور دا حکم ہے، جھوٹ ترک کر دیو کہ حضور پر نور کو اس سے نفرت ہے، سچ اپناؤ کہ حضور کو اس سے محبت ہے، حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، پھر خدا حضور کا تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ پاک اصل میں تمہیں نہیں دیکھتا، وہ رنگ دیکھتا ہے جو محبوب کا ہے، دیکھتا ہے جو اس کے محبوب کا ہے، بس وہ اپنا لو، تم اپناتے چلے جاؤ گے، محبوب